نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین، اس وقت پوری دنیا کے حالات، فلسطین غزہ کے مسلمان جو عالم کفر کی چکی میں پس رہے ہیں اور یہود کے پنجہ ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، نوجوان، بزرگ، عورتیں، آئے روز ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں، زخمی ہو رہے ہیں۔ اس وقت تقریباً 50,000 کے قریب مسلمان شہید ہو چکے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں زخمی ہیں، اور پوری دنیا کو وہ پکار رہے ہیں آؤ مدد کے لیے۔ 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں، جن کی لاشیں پچھلے دنوں بمباری کے ذریعے مسلمان اڑتے نظر آئے اور پوری دنیا نے وہ منظر دیکھا اور وہ مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ وہ کون تھے جن کے بارے میں رب نے کہا تھا کہ وہ تھوڑے بھی ہیں تو زیادہ پر غلبہ حاصل کر لیں گے؟ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، قتال نہیں کرتے؟ تم اپنے ایٹمی میزائل لے کر کیوں نہیں کافروں پہ ٹوٹ پڑتے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها۔ حالانکہ کمزور مرد، کمزور عورتیں، کمزور بچے جو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں، پکار پکار کے کہہ رہے ہیں، مدد کے لیے پکار رہے ہیں، فرمایا وہ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں اس ظالم بستی سے نکال دے جہاں کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں اور ہمیں مار رہے ہیں، ہمارے پرکجے اڑ رہے ہیں، ہمارے ٹکڑے ہو رہے ہیں، ایک ایک خاندان میں ایک ایک فرد بچ رہا ہے، باقیوں کے وہ لاشیں اٹھا رہا ہے۔ وہاں مدد کے لیے کوئی نہیں پہنچ رہا، وہاں ان کے شفا خانے، ہسپتال تباہ کر دیے گئے، ان کے نجی ادارے تباہ کر دیے گئے، ان کے روڈ تباہ کر دیے گئے، ان کے مکانات تباہ کر دیے گئے۔ وہ کھلے آسماں کے نیچے بیٹھے ہوئے، اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ صبح بیٹھے ہیں تو شام بھی بیٹھیں گے کہ نہیں، شام کو بیٹھے ہیں تو صبح بھی دیکھیں گے کہ نہیں۔ اور اس وقت پاکستان کے اندر مفتی اہل سنت، مفتی اسلام، مفتی مجیب الرحمان، اور ان کے ساتھ مفتی تقی عثمانی اور بے شمار علماء مختلف مسالک وہ اکٹھے ہوئے اسلام آباد کے اندر، اور یہ انہوں نے جہاد کے متعلق جو ہے وہ فتویٰ جاری کیا کہ جہاد فرض ہو چکا ہے۔ یہی قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کو کوٹ کیا جو اللہ فرماتا ہے تمہیں کیا ہو گیا کہ تم راہ خدا میں نہیں لڑتے، حالانکہ کمزور مرد، کمزور عورتیں، کمزور بچے وہ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ یہاں کی بستی کے رہنے والے ظالم ہیں، ہمیں اس بیت المقدس سے، فلسطین سے اور غزہ میں امن نہیں ہے، مولا پاک ہمیں نکال۔ واجعل لنا من لدنک ولیا، اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے، کوئی ولی بھیج دے، کوئی کارساز بھیج دے جو ہمارے دکھوں کا مداوع کرے، جو ہمیں سمجھے۔ واجعل لنا من لدنک نصیرا، اور اپنی طرف سے کوئی صاحب نصرت بھیج جو ہماری مدد کرے۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اہل ایمان اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور کافر جو ہیں وہ شیطان، طاغوت اور ظلم کے راستے میں لڑتے ہیں۔ فرمایا فقاتلوا اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں سے، حمایتیوں سے لڑو۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ بے شک جو شیطان کا مکر ہے، اس کی چال بازیاں یہ بڑی کمزور ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کے سکالر، پوری دنیا کے مذہبی پیشوا، درد رکھنے والا مسلمان، بلکہ مسلمان کیا ایک عام انسان اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ غزہ کے لیے تڑپ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسانیت کے ٹھیکیدار جو کہتے ہیں جناب والا حقوق انسانی کے لیے یہاں کوئی کتا مر جائے یا کوئی بچہ مر جائے، اس کے لیے جناب والا وہ چیخ چیخ کے زمین و آسمان ایک کر دیتے ہیں، آج بالکل خاموش ہے۔ پیچھے جہاں پوری دنیا اس وقت فلسطین کے لیے درد دل کے لیے کھڑی ہے، وہاں ایک ایسا گروہ، میں نہیں سمجھتا کہ وہ سارے ہوں گے، لیکن جس بنیادی کتاب سے ایک صہیونی اور دہشت گرد جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، مذہبی دہشت گرد، مذہبی ٹیررزم، حسن العیاری، اس وقت فلسطین کے لیے وہ اپنی زبان سے کیا نکال رہا ہے کہ فلسطین والے کلہم کافر ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ وہاں کے رہنے والے سارے کافر۔ اس وقت وہ ان پہ کفر کے فتوے لگا رہا ہے۔ وہ فلسطین، وہ اہل شام جو اس وقت پس رہے ہیں، یعنی اس کی زبان اسرائیل کے خلاف نہیں ہے، فلسطین کے خلاف ہے۔ آپ یہ خود سن سکتے ہیں۔ میرے محترم ناظرین، ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، مکتبۃ الصدوق، جزء ثانی۔ یہاں پہ ملاحظہ کریے یہ حدیث شریف، حضرت قرآن ناطق بحر حقائق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
حسن اللہ یاری نے شیعہ کی جو معتبر کتاب ہے، جس طرح ہماری بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، شیعہ کی معتبر کتاب اصول کافی سے عبارت پڑھی، منسوب کس سے کیا؟ حضرت امام باقر علیہ السلام سے، کہ انہوں نے فلسطینی اور شامیوں کے بارے میں کیا کہا۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس پورے گروہ کی ایک فکر ہے جس کی وجہ سے اسماعیل ہانیہ کہاں شہید ہوئے؟ ایران کے اندر، ایران میں بمباری کی گئی، انہیں تباہ کر دیا گیا۔ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، جب ان کی بنیادی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ فلسطین والے، شام والے کافر ہیں، تو یہ ان کی مدد کے لیے دوڑیں گے؟ یہ پوری ایک فکر جو ہے وہ قرآن کے خلاف، اہل اسلام کو تباہ کرنے کے لیے۔ اور اس وقت وہ حسن اللہ یاری اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے، وہ اصول کافی پڑھ کے سنا رہا ہے۔ اہل الشام شر ام اہل الروم، روم والے بہتر ہیں یا شام والے؟ فرمایا ان الروم کفروا ولم يعادونا۔ ہاں، رومی جو ہے نا ویسٹرن، یہ کافر ہیں لیکن ہماری دشمن نہیں ہے، یاد رکھو، یہ کافر ضرور ہیں، ہمارے دشمن نہیں ہے، لیکن آپ کے فلسطینی بھائی ان اہل الشام کفروا وعادونا، آپ کے جو فلسطینی بھائی ہیں شام والے، فلسطین سب کے سب یہ شام والے، پورا فلسطین یہ شام ہے، سمجھ میں آئی نا بات؟ اب یہ فلسطینی ملعون، حماس، داعش، اسماعیل ہانیہ، یہ کافر بھی ہیں اور ہمارے دشمن بھی، یہ کافر بھی ہیں اور ہمارے دشمن بھی ہیں، اور شیعوں کے بھی دشمن۔ روم والے کافر ہیں لیکن ہمارے دشمن نہیں، لیکن فلسطینی یہ کافر بھی ہیں، ہمارے دشمن بھی ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، کیا وہ روم والے، یورپ والے کافر جو اسرائیل کی پشت پہ کھڑا ہے، کیا وہ ہمارا دشمن نہیں ہے؟ اس وقت جو فلسطین، بیت المقدس اور اپنے غزہ اور اپنے وطن کے لیے لڑے ہیں، کیا وہ اہل بیت کے دشمن تھے؟ کیا وہ اہل بیت کے دشمن ہیں؟ لا واللہ نہیں، ہرگز نہیں۔ صرف وجہ کیا کہ وہ شیعہ نہیں ہیں، ورنہ وہ اہل بیت کے دشمن نہیں ہیں۔ ان کے دل دھڑکتے ہیں مولا کائنات شریع اسلام کی محبت میں، ان کے دل دھڑکتے ہیں امام علی مقام، امام حسین کی محبت میں، تبھی تو باطل کے آگے وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ ان کو یہ کیا کہ جو شیعہ ہوگا وہی جناب والا حبدار اہل بیت ہوگا؟ بالکل غلط۔ ہر مسلمان کا دل جو ہے وہ حب اہل بیت کے لیے دھڑکتا ہے، بالخصوص اہل فلسطین جن کو یہ کافر کہہ رہے ہیں، اور ایک من گڑت روایت اصول کافی کے اندر، اور منسوب کس کی طرف کی؟ حضرت امام باقر علیہ السلام کی طرف۔ اب یہ مجھے بتائیں، اس ایک بیان کے ذریعے وہ لاکھوں کروڑوں اپنی شیعہ کمیونٹی کو روک نہیں رہا جہاد کے لیے نہ جاؤ فلسطین کی مدد کے لیے؟ کیونکہ اگر جاؤ گے تم اپنے امام کے خلاف کر رہے ہو، اور اگر تم اپنے امام کے خلاف کرو گے تو کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اور اگر تم نہیں کرو گے تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ فلسطین کی مدد نہ کرو، بس چپ چپ بس اوپر سے خالی کھلی نعرے لگاتے رہو، لیکن فلسطین کی اور شامیوں کی مدد نہیں کرنی۔ کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ کیا وہ بچے قیامت کے دن تم سے نہیں پوچھیں گے؟ کیا وہ عورتیں نہیں پوچھیں گی؟ پوچھیں گے۔ اس وقت ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ اللہ تمہارے شر سے میری امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے، امین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم۔